بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پاکستان میں کتنے بڑے بڑے مذاق اور کتنے بھونڈے طریقے سے ہوتے ہیں۔ آپ یہ ذرا سنیے۔ عمران خان، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور اور دیگر اعلیٰ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف تھانہ رمنا اسلام آباد میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جس میں رینجر کے جو 3 آدمی قتل ہوئے تھے، جن کو کچل دیا گیا تھا، ان کی ایف آئی آر ہے۔ ایف آئی آر جو لکھوائی گئی ہے، اس میں جب عمران خان کو نامزد کیا گیا تو ذرا دیکھیں، جھوٹ کی انتہا دیکھیں، اور وہ بھی جب ملک کے جو اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والے ماریں گے تو پھر ان کی عزت کوئی نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں جی ایف آئی آر کی یہ کنٹینٹس آف ایف آئی آر ہیں کہ یہ جو قتل ہے رینجر کا، اس کی جو منصوبہ بندی ہے وہ اڈیالہ جیل میں کی گئی ہے، اور جو اڈیالہ جیل میں جب گفتگو ہو رہی تھی عمران خان اور بشرا بی بی کی، اس وقت ایک مشکتی ہے، وہ کان لگا کے اس کو سن رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کان لگا کے سننا شروع کیا تو وہاں پہ ایک اور سیکورٹی کا اہلکار تھا، اس نے بھی سننا شروع کیا، 2 گواہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو جیل کا عملہ ہے، انہوں نے بھی اس واردات کا یہ جو منصوبہ بندی تھی اس کو سنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ جو کچلا گیا ہے رینجر کے 3 جوانوں کو، یہ اس پلان کا حصہ ہے۔ میں قربان جاؤں۔ ابھی 1 ماہ پہلے پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ایک جو جیل سپرڈنٹ اکرم نام ہے اس کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اس پہ الزام تھا کہ وہ ہاتھ پہ لکھ کے میسج عمران خان کے بہر پہنچاتا تھا، یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا۔ آج تک اس بیچارے کا پتہ نہیں ہے، اور اس کی جو بیوی ہے، اس نے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی ہے کہ میرا جو خاوند ہے وہ کدھر گیا، تلاش کر کے دیں۔ اور اب جب آرمی کے اگینسٹ قتل کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کمال ہے ان سرکاری گواہوں پہ، کسی نے نہیں جا کے بتایا کہ حضور آپ نے قتل ہونا ہے، بچ جائیں، ملزمان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ اور کون ملوث ہے جی اس واردات میں؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے، اور ملوث کون ہے؟ پاکستان کا سابق وزیر اعظم عمران خان، اس کی بیوی۔ اچھا، انہوں نے کہا کس کو کنوے کیا ہے جی؟ یہ ہے ساری صورتحال کہ عمران خان نے کہا تھا، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، نکمے، نکھٹو، جھوٹے۔ یہ ایف آئی آر جب ملکی میڈیا کو تو چھوڑے نا، وہ تو سارا اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں جب جائے گا تو حضور آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اس قسم کے اگر آپ فاؤل کھیلیں گے، اس قسم کی اگر ڈرامے بازیاں ہوں گی تو پھر کیا کہیں گے؟ اور عدالتوں پہ اگر اس کیس کی جینوئن تحقیق کی جاتی، آج اسی ایف آئی آر میں جو ملزمان ہیں ان کو پکڑا ہے، جو ڈرائیور ہے الیجڈ، اس کا 7 روز کا ریمانڈ لیا گیا، لیکن جو منصوبہ بندی، جو ایف آئی آر، جو پروسیکیوشن آپ لوگوں نے کی ہے، تو آپ لوگوں نے تو پھر رینجر کے اہلکاروں کے ساتھ بھی جو حق ہے ادا نہیں کیا، ان کی فیملی کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے کہ اس قتل کو آپ نے عمران خان کے ساتھ جوڑتے جوڑتے ان کا جو جینوئن آپ کی نگاہوں میں واردات تھی اس کو بھی آپ نے مشکوک بنا دیا۔ اور اسی ایف آئی آر کی پیداش میں جو مطیع اللہ جان ہے، اس کو اغوا کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد اس پہ منشیات کی ایف آئی آر ڈالی گئی تھی۔ کیا کہا تھا مطیع اللہ جان نے؟ کچھ بھی نہیں کہا تھا، ایک ویڈیو چلائی تھی ایک عینی شاہد کی، جو کہہ رہا تھا کہ یہ جو رینجرز کے جو جوان شہید ہوئے ہیں یہ اپنی گاڑی سے ہوئے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وی ور ناٹ پریزنٹ ایٹ دا اسپاٹ، دیئر فور ہماری اتنی نہیں ہے کہ ہم کوئی رائے دے سکیں، وہ بھی اس مقدمے کے بارے میں جس کا ٹرائل جو سب جوڈس ہے سول سیشن کورٹ میں۔ حضور انور، آپ لوگوں نے سیکھا کیا ہے؟ کیا اس طرح آپ عمران خان کو شکست دے سکتے ہیں؟ کیا اس طرح عوام کا جو ہے لو عمران سے اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں ہٹا سکتے۔ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف ایک بات کرنی ہے، آپ سیاست سے کنارہ کش ہیں۔ آپ کی سیاست میں مداخلت ہر روز اتنے کیچڑ اچھال رہی ہے اور اتنا گند پھیلایا جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
ہمارے پاس کہنے کو اور کیا ہے، ہم تو صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، باقی آپ کی مرضی، ماننا تو آپ لوگوں نے ہے نہیں، لیکن یہ جو ایف آئی آر ہے، اس ایف آئی آر کو جو درج کرنے والا ہے، اس نکھٹو پولیس افیسر کو اگر کسی ماڈرن ملک میں، کسی مہذب ملک میں ہوتا تو وہ ڈسمس فرام سروس ہوتا، اور جس ذہن نے اس ایف آئی آر کا خاکہ تیار کیا، اگر اس کو کسی بھی جو نیچے والی عدالت ہے مجسٹریٹ کی، اس میں بھی لایا جائے تو 1 منٹ میں مجسٹریٹ اس کو ڈسچارج کرے گا، لیکن نہ یہ ہوگی، ایف آئی آر ختم ہوگی، نہ اس میں عمران خان بری ہوگا جب تک اس کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی۔ ایسے پاکستان چلانا ہے تو میرے بھائی، پاکستان نہیں چلنے والا۔ نفرت ہے جو ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، آپ نے باز نہیں آنا اور ادھر سے کام جو ہے اٹھتا ہی اٹھتا چلا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔